تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے سیزنوں کو اور موسموں کو مشروع قرار دیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوق رسول ہیں۔ اے اللہ، آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ قیامت کے لیے زبردست زاد راہ ہے۔ اے مسلمانوں، ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن نیکیوں کے افضل ترین سیزن ہیں۔ چنانچہ جس نے اس موسم میں خوب نیکیاں کمائیں وہ بڑا خوش نصیب، اور جو اطاعت و فرما برداری اور قسم کے نیک اعمال کی دوڑ میں شریک ہوا وہ انتہائی سعادت مند ہے۔ ارشاد باری تاکہ وہ اپنے لیے فائدہ حاصل کریں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور ان مقررہ دنوں سے مراد یہی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، جیسا کہ ابن عباس اور ابن عمر وغیرہ سلف صالحین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کا قسم اٹھانا ان کی عظیم فضیلت اور بلند ترین مرتبے کی دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سلف صالحین سے جمہور مفسرین کے مذہب کے مطابق 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ سو اے کامیابی و کامرانی کے طلبگار اور خیر و خوبی کے متلاشی، ان عظیم الشان دنوں کو ضائع کیے بغیر اپنے رب کے ساتھ عمل صالح کی تجارت کر لو، بلکہ ان دنوں کو ایک سنہری موقع جانتے ہوئے بہت بڑے اجر و ثواب اور خوب فضل کے حصول کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ ہے جو اپنے مال و جان کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئی۔ بخاری شریف۔ پس یہ ایک ایسا سنہری موقع ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، لہٰذا اے مسلم اپنی نیکیوں میں اضافے، گناہوں کے کفارے اور اپنے مولا کے تقرب کے لیے انہیں غنیمت سمجھو۔ مسند امام احمد میں سند حسن کے ساتھ ابن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم یا محبوب ہو، سو تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ بکثرت پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام ایام سے یہ 10 دن افضل ہیں۔ اسے ابن حبان اور بزار نے روایت کیا اور ذہبی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ سلف صالحین ان دنوں میں خوب ڈٹ کر جد و جہد اور حصول نیکی میں خوب محنت کرتے، کیونکہ وہ ان کی فضیلت و شرف سے آگاہ تھے۔ پان نہدی کہتے ہیں، سلف صالحین رمضان کے آخری اور ذوالحجہ و محرم کے پہلے عشرے کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ذوالحجہ کے ان 10 ایام میں منڈی اور بازار کی طرف نکلتے اور تکبیرات پڑھتے، اور ان کی وجہ سے تمام لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔
میمون بن مہران جو تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو پایا جو ان 10 دنوں میں خوب تکبیریں پڑھتے تھے، اور ان تکبیرات کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے شبہ ہوتا گویا کہ یہ سمندر کی موجیں۔ اسی لیے فقہا نے بیان کیا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد اللہ کا ہر پسندیدہ و محبوب عمل مخصوص مشروع ہر نیکی کے لیے عام قاعدہ ہے، اور انہی میں سے تمام جسمانی اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، بکثرت ذکر و استغفار، اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا، اور وہ نیک اعمال بھی اسی میں شامل ہیں جن کا نفع مسلمانوں کو پہنچتا ہے، جیسے صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، انہیں خوش کرنا، ان کی مدد کرنا، اور ان میں سے جو تنگ دست ہو اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، اور جو عمل تاکیداً ثابت ہے وہ ان ایام میں بکثرت ذکر اور استحباباً روزہ رکھنا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھنے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مطلق، اور وہ ان تمام دنوں میں تکبیرات کا پڑھنا ہے، اور ایام تشریق بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ ان تمام اوقات و مقامات میں پڑھی جائیں گی جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، نیز یہ تکبیرات بآواز بلند اور جہری پڑھی جائیں گی، جبکہ تکبیرات کی دوسری قسم مقید ہے، یعنی وہ تکبیرات جو فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، جو حج نہ کرنے والوں کے لیے یوم عرفہ نماز فجر سے، جبکہ حجاج کے لیے 10ویں ذی الحجہ نماز ظہر سے شروع ہوں گی، اور ایام تشریق کے تیسرے دن نماز عصر کے بعد ختم ہوں گی۔ اور یہ تمام تر تفاصیل سلف صالحین کے بہت زیادہ آثار سے ثابت ہیں۔ تکبیرات کے زیادہ تر پڑھے جانے والے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ عظیم سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، سو تم بھی میرے اور اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ وحدہ لا شریک کے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، آپ اور آپ کے آل و اصحاب اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، جب ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے کاٹنے سے اجتناب کرے۔ وما بعده من وقت النحر الأضحية، وإذا حل هلال ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسے احمد نے مسند میں اور مسلم وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ تمام اقوال سے واضح ترین قول یہی ہے کہ بال اور ناخن کاٹنے کے بارے میں انکار تحریمی، اور یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے جو قربانی کر رہا ہو، اور اس کے وہ اہل و عیال وغیرہ مراد نہیں ہیں جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی، اور بعض لفظوں میں ہے اپنے بال اور ناخنوں میں سے تب تک کچھ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لی جائے۔ ثم ان من افضل الاعمال وازكاها عند ربنا
बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे अमर अजीम का हुक्म दिया जो हमारे नफ्सों की पाकीज़गी और इस्लाह अहवाल का ज़रिया है। खबरदार वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद भेजना। तमाम सामिईन किराम की खिदमत में गुजारिश है कि वो फजीलत शेख की दुआ में शरीक हों और आमीन कहें। اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعاقب ليل ونهار. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اشملنا جميعا برحمتك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين ونفس كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس عنا فيما نحن فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه ووفق نائبه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة رعاياهم. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.